درس 15 میں منطق دو از استاد وسیم 23 شہری و 1400 مدرسے علمی ثقلین. لغت میں یہ تو لغت کا مسئلہ ہے، لغت میں منطق کا مسئلہ وہ پوچھے. باب افعال ہے، تفعیل ہے، فعل یفعلو ہے، فعل یفعلو ہے، اس کا تلفظ کیا زرکا ہے، زرکا ہے، این باید لغت بھی بینید شما. خب نہیں ہے سوال. خب بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین. الحمدللہ ہماری گفتگو المنطق میں موجہات کے بیان میں تھی کہ ابھی تک قضایہ موجہات کو شروع نہیں کیا، فقط اور فقط ایک مقدمہ ذکر کیا ہے کہ جس مقدمے کے ذریعے سے آہستہ آہستہ ہم قضایہ موجہات کی طرف جائیں گے. مقدمے میں مادۃ القضیہ اور جہت القضیہ کو بیان کر رہے تھے. اب تک کے بحث کے مطابق عرض ہوا کہ جو بھی قضیہ ہے وہاں پر محمول کی جو موضوع کی طرف نسبت ہے وہ واقع اور نفس الامر میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی. وہ جو کیفیت نسبت ہے واقع اور نفس الامر میں 3 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں ہوگی. یا وہ وجوب ہے، یا وہ امتناع ہے، یا وہ امکان ہے. وجوب یعنی وجود محمول موضوع کے لیے ضروری ہے. امتناع یعنی وجود محمول موضوع کے لیے محال ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ عدم محمول موضوع کے لیے ضروری ہے. درست آگا؟ وجود محمول موضوع کے لیے محال ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں. وہ بھی صحیح کہا، وہ بھی صحیح کہا. نہ وجوب میں نہیں آئے گا. وجود محمول موضوع کے لیے ضروری ہو تو وجوب ہے، اور وجود محمول موضوع کے لیے محال ہو یعنی عدم ضروری ہو امتناع ہے. دونوں صورتوں میں امتناع ہے، فرق کی نمی کو نہیں. یا تو نہ وجود معمول ضروری ہے نہ عدم معمول ضروری ہے، یعنی نہ ثبوت معمول ضروری ہے نہ سلب معمول ضروری ہے، دونوں ضروری نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں امکان خاص. پس وجوب میں ثبوت معمول ضروری ہے، امتناع میں سلب معمول ضروری ہے، امکان خاص میں نہ ثبوت نہ سلب دونوں ضروری نہیں ہے. یہ ہے مادۃ القضیہ. درست ہے، کیفیت نسبتیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے ایک نقطہ ذکر کیا، عرض کیا کہ امکان کبھی کبھار ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور وہ معنی ہے امکان عام. امکان عام کا مقصد یہ ہے کہ ہم قضیے کے طرف مقابل کے بارے میں قضاوت کر رہے ہیں، طرف موافق کے بارے میں خاموش ہیں. طرف مقابل کے بارے میں قضاوت یہ ہے کہ طرف مقابل ضروری نہیں ہے، اما طرف موافق ضروری ہے، ضروری نہیں ہے، ممکن ہے، ممتنع ہے، وجوب ہے، اس سے خاموش ہیں. درست ہے. یہیں سے پتہ چل جائے گا کہ امکان عام مورد کے لحاظ سے امکان خاص سے اہم ہو جائے گا، کیونکہ امکان عام میں آپ فقط طرف مقابل کے بارے میں قضاوت کر رہے ہیں. خب طرف مقابل ضروری نہیں ہے، اما طرف موافق ہو سکتا ہے وجوب ہو. اللہ ممکن الوجود. درست ہے. یہاں پر طرف مقابل کی ضرورت کو سلب کرے، اما طرف موافق وجوب ہے. الانسان ممکن الوجود، یہاں پر طرف مقابل کے بارے میں آپ قضاوت کر رہے ہیں کہ انسان کے لیے امتناع ضروری نہیں ہے، عدم ضروری نہیں ہے، اما طرف موافق ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، وہ بھی ضروری نہیں ہے. اسی طریقے سے عدم والی صورت میں
شریک الباری ممکن العدم، یعنی اس کے لیے وجود ضروری نہیں ہے، البتہ اس کے لیے عدم ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، بھلے عدم ضروری ہے۔ الانسان ممکن العدم، امکان خاص کے لیے یہ بھی مثال دے سکتے ہیں۔ تو یہ 4 مثالیں دی ہم نے بحث امکان عام کے لیے۔ ان 4 مثالوں کو یاد کیجیے گا، درست ہے؟ کل میں پوچھوں گا اور اس طریقے سے پوچھوں گا جس طریقے سے بال کی کھال اتارتے ہیں، ایسے پوچھوں گا دقیق طریقے سے۔ اچھا، اب آ جائیں جہت القضیہ کی طرف۔ جہت القضیہ اور مادت القضیہ میں جو بنیادی تفاوت تھا، ہم نے کہا مادت القضیہ میں اس نقطے کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ واقع اور نفس الامر میں وہ کیفیت نسبت کیسی ہے۔ اب فرق نہیں پڑتا اس کو قضیے میں ذکر کریں یا نہ کریں، اصل جو اس کے اندر نقطہ مہم ہے یہ کہ واقع اور نفس الامر میں کیا ہے وہ کیفیت نسبت۔ کہ کل میں ذکر کر رہا تھا یا 2 دنوں سے جو ذکر کر رہا تھا، یعنی اس کو قضیے سے نہ سمجھے، قضیے میں ذکر نہ کیا جائے۔ یہ قید نہیں ہے کہ حتماً قضیے میں ذکر نہ کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قضیے سے آپ سمجھیں، وہاں پر آپ کی نگاہ اور فوکس واقع اور نفس الامر پر ہوتا ہے مادہ قضیے میں۔ جہت قضیہ کے یہ پہلے بیان کر چکا ہوں، جہت قضیہ خصوصیت سے وہ کیفیت نسبت کے جس کو آپ قضیے میں ذکر کرتے ہو، اس کے اندر یہ قید ہے کہ اس کیفیت نسبت کو آپ قضیے سے سمجھے، قضیے کی عبارت سے سمجھے، یہ جہت القضیہ میں اہم ہے اور لازمی ہے۔ مثلا اگر میں کہوں الانسان حیوان، یہاں پر مادت القضیہ تو ہے واقع اور نفس الامر میں، یہ معمول جو انسان کے لیے ثابت ہے وہ وجوب کی نسبت رکھتا ہے، اما یہاں پر جہت قضیہ ذکر نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہوں الانسان حیوان بالضرورہ، اب یہ بالضرورہ جہت قضیہ ہے کہ جس کو آپ قضیے سے سمجھ رہے ہیں۔ بس جہت القضیہ میں ضروری ہے کہ اس کیفیت نسبت کو قضیے میں ذکر کریں آپ، درست ہے؟ روشن ہے مطلب آگا؟ الانسان حیوان، یہاں پر جہت القضیہ نہیں ہے، لیکن اگر کہوں الانسان حیوان بالضرورہ، یہاں پر جہت قضیہ ہے۔ الانسان شاعر، جہت قضیہ نہیں ہے، لیکن اگر کہوں الانسان شاعر بالامکان الخاص، جہت قضیہ ذکر ہوئی ہے، درست آگا؟ کل قمر متحرک، خب یہاں پر جہت قضیہ نہیں ہے، لیکن اگر کہوں کل قمر متحرک دائما، خب دائما جہت قضیہ ہے، کہ انشاءاللہ ان جہات کو ذکر کر رہا ہوں۔ بس پہلا نقطہ جو جہت قضیہ اور مادہ قضیہ میں وہ یہ ہے کہ مادت القضیہ واقع اور نفس الامر کے لحاظ سے، جہت قضیہ ضروری ہے کہ آپ خود ایک قضیے سے سمجھیں، قضیے کے اندر ذکر ہو۔ اگر ان شئت قلت، آسان لفظوں میں جہت قضیہ وہ کیفیت نسبت ہے جس کو قضیے میں ذکر کرتے ہیں، اور مادت القضیہ وہ کیفیت نسبت ہے جس کو واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے دن والی بات۔ دوسرا نقطہ، کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ مادہ اور جہت ایک قضیے میں مطابق ہوتے ہیں، کبھی کبھار مادہ اور جہت آپس میں مطابق نہیں ہوتے، قضیے میں مادہ کچھ ہے جبکہ جہت القضیہ کچھ اور ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ مثال اللہ تبارک و تعالی موجود بالامکان العام۔ اب یہاں پر اللہ موجود بالامکان العام، اللہ موجود محمول بالامکان العام جہت القضیہ، درست ہے؟
اللہ تبارک و تعالی موجود بالامکان العام. درست آگا؟ یہاں پر جہت قضیہ امکان عام ہے. مادہ قضیہ کیا ہے؟ احسنتم بارک اللہ. مادہ قضیہ وجوب ہے، کیونکہ موجودن اللہ کے لیے بالوجوب ثابت ہے. مادہ قضیہ یعنی واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے، واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وجود بالضرورہ ثابت ہے. درست آگا؟ مادہ قضیہ کیا ہے؟ وجوب ہے. جہت قضیہ کس کو ذکر کیا ہے؟ امکان عام کو. تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے قضیے کے اندر مادہ قضیہ کچھ ہوتا ہے، جہت قضیہ کچھ اور ذکر کر دیتے ہیں. صحیح بھی ہے، کیونکہ امکان عام اعم ہے وجوب سے، لہذا یہ قضیہ کاذب نہیں ہوگا. یہ قضیہ کاذب نہیں ہے. اگرچہ مادے اور جہت میں اختلاف ضرور ہے، لیکن قضیہ کاذب نہیں ہے، کیونکہ امکان عام اعم ہے، وجوب کو بھی شامل ہے، امکان خاص کو بھی شامل ہے. لیکن اگر اس کی جگہ پر میں کہوں اللہ تبارک و تعالی موجود بالامکان الخاص، پھر قضیہ کاذب ہو جائے گا. پھر قضیہ کاذب ہو جائے گا، کیونکہ وجود خدا کے لیے امکان خاص کے ساتھ تو نہیں ہے. امکان خاص کا معنی یہ ہوگا کہ نہ وجود ضروری ہے نہ عدم ضروری ہے. غلط بات ہے. بس یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا. وہ نقطہ یہ کہ اگر قضیہ موجہ ہو تو اس کے صادق ہونے کے لیے فقط موضوع اور معمول کا واقع کے مطابق ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جہت قضیہ بھی واقع کے مطابق ہو، یا حد اقل واقع سے تناقض نہ رکھے، یا واقع کے مطابق ہو یا واقع کے ساتھ تناقض نہ رکھے. جیسے امکان عام، یہ جہت واقع کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ واقع میں کون سی جہت ہے؟ وجوب ہے، مادہ وجوب ہے. لیکن یہ امکان عام اس کیفیت نسبت واقعی کے ساتھ تناقض نہیں رکھ رہی، کیونکہ امکان عام وجوب کو بھی شامل ہے. اگر امکان خاص کہوں گا تو واقع کے ساتھ تناقض دار ہے، کیونکہ امکان خاص کا مقصد یہ ہے کہ وجود ضروری نہیں ہے، حالانکہ خدا کے لیے وجود ضروری ہے. فتلخص، بس تمام شد، بس امین بود کہ جہت قضیہ کی دو خصوصیتیں ہیں. بس اگر آپ کو کہا جائے کل مادۃ القضیہ اور جہت القضیہ میں کیا فرق ہے، تو آپ کو دو فرق لکھنے چاہیے. ایک یہ تفاوت ہے کہ جہت قضیہ ایک فرق یہ ہوگا، جہت القضیہ حتماً قضیے میں ذکر ہو، جبکہ مادۃ القضیہ میں ضروری نہیں ہے. جبکہ مادۃ القضیہ میں ضروری نہیں ہے. ہو سکتا ہے ذکر ہو سکتا ہے ذکر نہ ہو. مادۃ القضیہ میں اہم چیزیں واقع اور نفس الامر کے اعتبار سے دیکھنا. اور دوسرا جہت القضیہ ہو سکتا ہے مادۃ القضیہ کے مطابق ہو سکتا ہے مطابق نہ ہو سکتا ہے مطابق نہ ہو بلکہ اہم ہو. درست ہے. لیکن اگر جہت القضیہ لیکن اگر جہت القضیہ مادۃ القضیہ کے متناقض ہو
تو قضیہ کاذب ہو جائے گا. تمام شد یہی مطلب ہے کہ چند دنوں سے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. عبارت کو دیکھیں, بعد میں پھر ایک اور مطلب ذکر کریں. جہت القضیہ تقدم معنی مادۃ القضیہ التي لا تخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث. فرماتے ہیں کہ مادہ قضیہ کا معنی گزر چکا. مادہ قضیہ کہ التی, یہ صفت مادہ قضیہ کی, وہ مادہ قضیہ کہ لا تخرج عن احدى تلك الحالات الثلاث, ان تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے خالی ہی نہیں ہوگا. تین حالتیں کون سی آگا؟ احسنتم, وجوب, امتناع اور امکان. وَلَهُمْ اصطلاح آخر ہونا, علماء مناطقہ کی ایک اور اصطلاح بھی ہے یہاں پر. ابھی تک مادے کو سمجھا آپ نے, لیکن ایک اور اصطلاح بھی ہے کہ ہم تو پہلے دن سے بیان کر رہے ہیں. وَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْبَحْثِ, اور مقصود بھی ہماری یہی اصطلاح ہے. ہمارا مقصود بھی جہت کے ساتھ ہے, مادے کے ساتھ نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ جہت مادے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, لہذا مادے قضیہ کو پہلے ذکر کیا. وَهُوَ قَوْلُهُمْ جہت القضیہ, وہ کیا ہے؟ مناطقہ کا کہنا جہت القضیہ. یہ جو ان کا جہت القضیہ والا قول ہے, اس جہت القضیہ کے بارے میں ہماری گفتگو بھی ہے, مقصود بھی یہی ہے. والجہت غیر المادہ, اب جہت اور مادے میں تفاوت ہے. فإن المقصود بها ما يفهم ويتصور من كيفية النسبة بحسب ما تؤتيه العبارة من القضية. کیونکہ فإن المقصود بها, وہ چیز کہ جو اس جہت سے قصد کی گئی ہے, وہ کیا ہے؟ ما, وہ شے ہے کہ جو سمجھی جاتی ہے اور تصور کی جاتی ہے. وہ شے جو سمجھی جاتی ہے اور تصور کی جاتی ہے کہ اس کا بیان ہے کیفیت نسبت, من کیفیت نسبت ما یفہم و یتصور کا بیان ہے. درست ہے. وہ نسبت, یہ عبارت میں بہت زیادہ ہوتا ہے. موصول کو ذکر کرتے, بعد میں من کے ذریعے سے اس موصول کو بیان کیا جاتا ہے. تو اس صورت میں اگر آپ عبارت کا ترجمہ کریں تو اس موصول سے آپ اس بیان شدہ کو شروع میں ترجمے میں لا سکتے ہیں. یعنی یوں, فإن المقصود بها ما يتصور و ما يفهم و يتصور, کیونکہ جہت سے مقصود وہ کیفیت نسبت ہے جو سمجھی جاتی ہے, جو تصور کی جاتی ہے, بحسب ما تؤتيه العبارت. درست ہے. اب پھر من کیفیت نسبت کا جدا کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے پہلے مرحلے میں ہی کر لیا. درست ہے. وہ کہ جو سمجھی جاتی ہے اور تصور کی جاتی ہے بحسب ما تؤتيه العبارت من القضیہ, اعلیٰ وہ جو قضیہ کی عبارت ہے جس طریقے سے عطا کر رہی ہے اس کے اعتبار سے جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. درست آقا جان. خوب, یہ لفظ بحسب سین کو متحرک پڑھیں گے یا ساکن پڑھیں گے؟ حسب کا درہمن کہتے ہیں یا حسب کا درہمن؟ احسنتم, یہ سماعی قانون ہے, کوئی وہ نہیں ہے. اگر حسب پر حرف جار داخل ہو تو اس صورت میں سین کو متحرک پڑھتے ہیں, اور اگر خالی ہو تو اس صورت میں ساکن پڑھتے ہیں. حسب کا درہمن, لیکن بحسب کا ایسے ہوگا, یہ ہے ایسے. والفرق بینہما, اگر ان دونوں میں تفاوت, ما ان کل منہما کیفیت فی النسبہ, یہ جو ما ان سے بیان کر رہا ہے یعنی ان کے درمیان جہت اشتراک. کہتے ہیں ان دونوں میں فرق باوجود اس کے کہ دونوں کیفیت نسبت ہیں, یعنی یہ جہت اشتراک ہے, باوجود اس کے کہ یہ دونوں کیفیت نسبت ہیں, اس کے باوجود ان میں اختلاف یہ ہے کہ ان المادۃ ہی تلک الکیفیۃ الواقعیۃ فی نفس الامر التی ہی اما الوجوب او الامتناع او الامکان. فرماتے ہیں کہ مادہ وہ جو ہے وہ کہ کیفیت واقعیہ ہے جو نفس الامر اور واقع کے اندر موجود ہے. حقیقت میں نفس الامر یعنی واقع اور حقیقت, وہ کیفیت واقعیہ کہ جو واقع اور نفس الامر میں موجود ہے کہ وہ یا وجوب ہے یا امتناع ہے یا امکان ہے. ولا یجب ان تفہم وتتصور فی مقام توجہ النظر الی القضیہ, واجب نہیں ہے, ضروری نہیں ہے
کہ اس کو سمجھا جائے اور تصور کیا جائے جب بھی انسان قضیے کی طرف توجہ کرے. اور قضیے کی عبارت کی طرف جیسے ہی توجہ کرے ضروری نہیں ہے کہ اسی عبارت سے یہ سمجھ میں آئے. یعنی دوسرے لفظوں میں قضیے کے اندر اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. یہ ولا یجب عبارت میں امکان عام ہے. ہاں ولا یجب واجب نہیں ہے, یہ امکان عام ہے. بھلے فقط تفہم و تبین فی العبارہ, خوب کبھی کبھار اس کو عبارت سے سمجھا جاتا ہے اور عبارت میں بیان بھی کیا جاتا ہے. وقد لا تفہم ولا تبین, اور کبھی اس کو عبارت سے نہیں سمجھتے, عبارت میں بیان نہیں کرتے. مثلا اگر میں کہوں اللہ موجود بالامکان العام, یہاں پر آپ مادہ قضیہ عبارت سے نہیں سمجھتے. لیکن اگر میں کہوں اللہ موجود بالضرورہ, یہاں پر مادہ قضیہ عبارت سے سمجھتے. مادہ قضیہ میں جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ واقع اور نفس الامر میں کیا ہے. ہو سکتا ہے عبارت میں بیان ہو سکتا ہے عبارت میں بیان نہ ہو. وَأَمَّا الْجِهَةُ فَهِيَ خُصُوصُ مَا يُفْهَمُ وَيُتَصَوَّرُ مِنْ كَيْفِيَّةِ نِسْبَةِ الْقَضِيَّةِ عِنْدَ النَّظَرِ فِيهَا, لیکن جہت قضیہ فرماتے خصوصیت سے وہ کیفیت نسبت ہے کہ جب آپ قضیے کی طرف دیکھتے ہیں تو قضیے سے آپ کو سمجھ میں آتی ہے. درست آگا. وَأَمَّا الْجِهَةُ فَهِيَ خُصُوصُ مَا, وہ خصوصیت سے کیفیت نسبت ہے کہ یفہم و یتصور, کہ جس کو تصور کیا جاتا ہے, جس کو سمجھا جاتا ہے, عند النظر فیہا, جب آپ قضیے کی طرف دیکھیں. درست آگا. من کیفیت نسبت القضیہ, وہی عرض کیا کہ ما کا بیان ہے دیگر. فَإِذَا لَمْ يُفْهَمْ شَيْءٌ مِّن كَيْفِيَّةِ النِّسْبَةِ, خوب اگر آگا قضیے میں سے آپ کیفیت نسبت اصلا نہیں سمجھ رہے, قضیہ ہے صرف الانسان و حیوان, تو کیا ہوگا؟ فرماتے فالجہت مفقودۃ, پھر ہم کہیں گے کہ اس قضیے کے اندر جہت نہیں ہے. ای ان القضیۃ لا جہت لہا حینئذ, اس صورت میں ہم قضیے کے لیے کہیں گے کہ جہت نہیں ہے. اصل مقصود بھی ہمارا یہی تقسیم تھا کہ قضیے کے اندر یا جہت نسبت ہے یا نہیں ہے. اگر جہت نسبت ہو تو اس کو موجہہ کہیں گے, اگر جہت نسبت نہ ہو تو اس کو مطلقہ کہیں گے. اصل مقصود ہمارا یہ تھا. وہی یعنی ای الجہہ لا یجب ان تکون مطابقتا للمادۃ الواقعیہ, اگر جہت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مادہ واقعیہ کے مطابق بھی ہو, نہ. فقد تطابقها وقد لا تطابقها, ہو سکتا ہے کبھی کبھار واقع کے مطابق ہو اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار واقع کے مطابق نہ ہو. فَإِذَا قُلْتَ الْإِنسَانُ حَيْوَانٌ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّ الْمَادَّةَ الْوَاقِعِيَّةَ هِيَ الضَّرُورَةُ, فرماتے ہیں جب آپ کہیں گے الانسان حیوان بالضرورہ, تو یہاں پر مادہ واقعیہ کیا ہے؟ ضرورت ہے. والجہت فیہا ایضاً الضرورہ, خوب جہت قضیہ بھی یہاں پر ضرورت ہے, دونوں ضرورت ہے. یعنی ہم مادہ ضرورت ہے, ہم جہت ضرورت ہے. فقد طابقت فی ھذا المثال الجہت المادۃ, اس مثال میں جہت مادے کے مطابق ہے. وبتعبیر آخر, دوسرے لفظوں میں یوں کہے ان المادۃ الواقعیۃ قد فہمت وبینت بنفسها فی ھذہ القضیہ, اس مورد میں مادہ قضیہ سمجھا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے بذات خود قضیے میں, کیونکہ بالضرورہ یہ مادہ بھی ہے جہت بھی ہے. یعنی کہنا ہو یہاں پر آپ نے مادہ خود عبارت سے سمجھا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسے نہیں ہوتا. وَأَمَّا إِذَا قُلْتَ فِي الْمِثَالِ الْإِنسَانُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ حَيْوَانًا, کہ اس کو ہم نے یوں لکھا الانسان حیوان بالامکان العام, دونوں صورتوں میں لکھ سکتے ہیں. فنی طریقہ وہ ہے جیسے میں نے لکھا ہے کہ خود آگے چل کر بیان بھی کریں گے. بھلے نہ نمیش ہے, اگر مادے قضیرہ نوشتی کے جہت کے قطن نوشتی, ارے دیکھے ان کے دیکھے قطن نوشتی, اگر مادے رو نوشتی مثلا بالضرورہ قطن جہت امامی نے دیکھے. فَإِذَا قُلْتَ فِي الْمِثَالِ الْإِنسَانُ يُمْكِنُ أَن يَكُونَ حَيْوَانًا, کہ اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الانسان حیوان بالامکان العام. فَإِنَّ الْمَادَّةَ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ هِيَ الضَّرُورَةُ,
آگا اس قضیے کے اندر مادہ کیا ہے؟ مادہ کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ لا تتبدل، وہ مادہ تبدیل نہیں ہوگا. کہ یہاں پر ایک لفظ کہہ رہے ہیں جو بعد میں معرفت شناسی میں بہت زیادہ محل بحث واقع ہوا ہے کہ یہ ابھی والی عبارت لأن الواقع لا يتبدل بتبدل التعبیر والادراک، کہ یہ آج کل کی دنیا میں معرفت شناسی میں معرکۃ الآراء بحث ہے. اس زمانے میں اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن کہ واقعیت لفظ یا درک کرنے کے تبدیل ہونے سے تبدیل نہیں ہوتی. درست ہے. یہ اسلامی جو نقطہ نگاہ ہے معرفت شناسی میں وہ یہی ہے کہ واقع اور نفس الامر ایک حقیقت ہے، میرے سمجھنے کے مختلف ہونے سے وہ مختلف نہیں ہوتا. لیکن معمولاً مغربی دنیا میں یہ رائے قابل قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، لوگوں کے زاویے نگاہ سے واقعیت تبدیل ہوتی ہے. اس کو نسبیت کہتے ہیں کہ اس مرض میں کلن مغربی فلسفہ ڈوبا ہوا ہے، اسی وجہ سے وہ نہیں نکل پایا. ایک ایسی دلدل تھی جو اس دلدل نے ان کو ختم کر دیا. اسی لیے وہاں پر کوئی میٹا فزکس والا فلسفہ نہیں پنپ پایا، مادیت آ گئی. نسبیت کے وہ لوگ قائل ہیں. زاویہ نگاہ، میرا زاویہ نگاہ واقع کو تبدیل کرتا ہے. صحیح بات ہے غلط بات ہے؟ کیسے غلط بات ہے؟ ایک ہی پانی ہے، مثال کے طور پر آپ کا ہاتھ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو اور آغا محمد علی کا ہاتھ بہت زیادہ گرم ہو، آپ دونوں بندوں کو پانی میں ہاتھ ڈلوایا جائے ایک ہی پانی میں، آغا محمد علی بتائیں گے کہ پانی اس طریقے کا ہے، آپ بتائیں گے پانی اس طریقے کا ہے، تو بس واقعیت تبدیل ہوئی نا. واقعیت تبدیل نہ ہوئی نا، یہ ہمارے اندر جو کیفیت تھی اس کے کیسے پتا چلے کہ واقعیت کیسے؟ یہ سوال ہے کہ واقعیت پتہ ہے کیسے؟ وہ لوگ معمولاً ایسی مثالوں کے ذریعے وارد ہوتے ہیں، معمولاً ایسی مثالوں کے ذریعے سے کہ انسان کے جو حواس ہیں اکثر دھوکہ بھی کھاتے ہیں. ایک بندہ ایک طریقے سے دیکھ رہا ہے، دوسرا بندہ دوسرے طریقے سے دیکھ رہا ہے، تو یہ لوگ کہتے ہیں بس وہ واقعیت مختلف ہے. صحیح ہے، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ یہ نہیں ہے. معرکۃ الآراء بحث ہے اور بہت ہی مزیدار بحث بھی ہے. الحق والانصاف. بہت ساری جگہوں پر آپ لاشعوری طور پر ان مبانی کو استعمال کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر لاشعوری طریقے سے جو مختلف ٹاک شوز ہوتے ہیں دوسرے تیسرے، وہاں پر ان مبانی کو استعمال کیا جاتا ہے، اما سامنے والا متوجہ نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں. آپ لوگ اور ہم لوگ بھی استعمال کر لیتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا، بنیاد کا پتہ نہیں چلتا. غرب کے کلچر اور ماہیت کو سمجھنے کے لیے ایک بنیاد اس کی معرفت شناسی ہے. اگر اس کی معرفت شناسی کو دقیق طریقے سے سمجھیں گے تو بعد میں پتہ چلائے گا کہ اس وقت غرب کا جو کلچر ہے وہ کس جگہ پر کھڑا ہے. ایک بہت بڑا مسئلہ اس کا یہی ہے، بہت جدی مسئلہ ہے. آپ دیکھتے ہیں مذاہب کے مورد میں ان کے اندر ایک بڑے پیمانے پر وہ ہے ٹالرنس ہے، اور مثلا تسامح ہے. بھائی یہ مثلا دین اسلام بھائی ہو سکتا ہے یہ اپنے لحاظ سے درست ہو، مسیحیت ہو سکتا ہے وہ اپنے لحاظ سے درست ہو، اگر یہودیت ہو سکتا ہے یہ اپنے لحاظ سے درست ہو، اگر بدھسٹ ہو سکتا ہے یہ اپنے لحاظ سے درست ہو. یہ جو اس وقت پلورالزم دینی کے عنوان سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو بیان بھی کرتے، پلورالزم دینی یعنی سارے کے سارے ادیان برحق ہے. خوب اس کی بنیاد یہ معرفت شناسی ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلام بھی درست ہو، مسیحیت بھی درست ہو، یہودیت بھی درست ہو، بدھسٹ بھی درست ہو، فلاں بھی درست ہو؟ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ واقعیت دید کے اعتبار سے مختلف ہے، ہر ایک کی دید اپنی ہے. یہ بحث دیکھیں کہاں پر جا کر منجر ہوتی ہے.
اس بات کو ہم لوگ کتنا لائٹ اور ہلکا لیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد اسی جگہ پر ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے جو ہم معرفت شناسی رکھتے ہیں کہ نہ واقعیت ایک ہے، نہیں ہو سکتا کہ واقع میں یہ بات بھی درست ہو کہ خدا ایک ہے اور یہ بات بھی درست ہو کہ خدا تین ہے، ہمیشہ دی گئے۔ لیکن اگر جان ہیک سے پوچھیں کہ جو پلورالزم دینی کا وہ بنیاد گزار ہے جدید کلام میں، وہ کہتا ہے کہ ہم یہ بات درست ہے کہ خدا ایک ہے، ہم یہ بات درست ہے کہ خدا تین ہے۔ واقعیت مختلف ہو سکتی ہے، ہر بندے کا زاویہ نگاہ اپنا ہے، اس اعتبار سے درست وہ کرتے ہیں۔ حالا اس بات میں زیادہ نہیں رکتے، اس عبارت کو پوچھیں جلدی میں۔ یہ پتہ کیسے لگے گا کہ حقیقت کیا ہے؟ سب سے بڑا احسن تم بارک اللہ۔ معرفت شناسی میں عام ترین نقطہ یہی ہے کہ کس طریقے سے پتہ چلے، کیسے، ہمارے پاس معیار کیا ہے۔ ہم لوگ جو منطق پڑھ رہے ہیں، منطق کے اعتبار سے معیار بدیہیات ہے، بدیہیات ستہ میں بھی جو اولیات ہے، کہ انشاءاللہ جو تیسرے منطق کے پیش رفتہ ہے، تیسرا جو ہے کیا ہے برہان کی بات، وہاں پر کسی حد تک اس نقطے کو آپ پڑھیں گے۔ معرفت شناسی اسلامی میں حقائق کا معیار بدیہیات ہے۔ ہم لوگوں کا طریقہ کار یہ، اگر کوئی دلیل نظر یہ ان باید منجر بشے بے طرف بدیہی، وہاں پر پھر سوال ہوتا ہے کہ بدیہی کو کس طریقے سے آپ لوگ وہ کریں، کہ خوب وہاں پر یہ بحث آتی ہے کہ وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ بالآخر ہر علم حصولی حضوری کی طرف پلٹتا ہے، کہ معرفت شناسی کی بات ہے کہ اس بات کو قاطع نہیں کرنا چاہ رہا۔ صرف اس نقطے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو قلم چلا ہے یہ اسلامی معرفت شناسی کا جو ہے وہ کیا ہے انعکاس کرنے والا ہے۔ یہ جو علامہ طباطبائی کا آپ نے کتاب دیکھا نا، کبھی کبھار ایسے ہاتھ لگا لیا کریں کتابوں کو تو ادھر جا کر دیکھیں، ایک ہے اصول فلسفہ و روش ریالزم۔ خوب یہ جو روش ریالزم یعنی وہ ریالسٹ اور واقعی طریقہ، ریالسٹ طریقہ یہ ہے کہ جو واقع اور نفس الامر کو قبول کرتا ہے۔ ان کے مقابلے میں ایک روش ہے، کون سی؟ ایڈیالسٹ، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ آئیڈیالسٹ، کیا پھر کہیں دوبارہ، ہمیں فارسی والا تلفظ یاد ہے، آئیڈیالزم، بھلے خیالی، وہمی، یا اس طریقے سے، یا غیر حقیقی آئیڈیالزم، اسی طریقے سے، بھلے ادھر ریالزم اور ادھر آئیڈیالزم۔ تو علامہ وہ کتاب لکھتے ہیں اصول فلسفہ و روش ریالزم، یہ جو ریالسٹ طریقہ ہے جو واقع کو قبول کرتا ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں جو واقع کو قبول نہیں کرتے، نسبیت کے قائل ہے۔ آغا موسیٰ مطاری نے اس کی شرح بھی کیا، تو بہترین کتاب ہے اصول فلسفہ و روش ریالزم، یہ ادھر کتاب بھی موجود ہے۔ خود نکلے تھے کافی دنوں کے بعد باہر، لأن الواقع لا يتبدل بالتبدل التعبیر والادراک، اگر تعبیر اور ادراک کے تبدیل ہونے سے تو واقع تبدیل نہیں ہوتا۔ ولیکن الجہت ہونا ہی الامکان العام، لیکن جہت یہاں پر کیا ہے؟ امکان عام ہے۔ فإنه هو المفہوم والمتصور من القضیہ، کیونکہ یمکنوں سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَهُوَ لَا يُطَابِقُ الْمَادَّةَ، اور یہ جہت مادے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی، کیونکہ لِأَنَّهُ فِي طرف الْإِيجَابِ يَتَنَاوَلُ الْوُجُوبَ وَالْإِمْكَانَ الْخَاص۔ کیوں مطابق نہیں ہے؟ اس پوری سطر کے نیچے لکھ دیں کیونکہ یہ عام ہے۔ کیوں مطابق نہیں ہے؟ کیونکہ عام ہے۔ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ طرف ایجاب میں تو یہ امکان وجوب اور امکان خاص دونوں کو شامل ہے، کما تقدم، جیسے ہم امکان عام کی بات میں عرض کر چکے، طرف موافق کے اعتبار سے، طرف وجود کے اعتبار سے، طرف موافق کے اعتبار سے یہ امکان خاص اور وجوب دونوں کو شامل ہے۔ فیجوز ان تکون المادہ واقعا ہی ضرورہ کما فی المثال، ہو سکتا ہے کہ مادہ واقع اور نفس میں ضرورت ہی ہو، جیسے کہ مثال میں ایسے ہے۔ ویجوز ان تکون ہی الامکان الخاص، الامکان الخاص بھی درست ہے، الامکان الخاص بھی درست ہے، اور یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ واقع میں وہ مادہ کیا ہو؟ امکان خاص ہو۔ یہ جو ویجوزو ہے، ویجوزو یہ امکان عام ہے۔ وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ هِيَ الْإِمْكَانَ الْخَاص، یعنی ممتنع نہیں ہے، یجوزو یعنی ممتنع نہیں ہے،
یہاں سے سمجھ لیں کہ جو فنی عبارتیں اکثر جگہوں پر یجوزو کا ترجمہ کرتے ہیں اے لا یمتنعو، یعنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ یجوزو، یہ جو امکان استعمال کر رہا ہوں اس امکان سے مراد امکان عام ہے. فتأملوا جیدا کما لو کانت القضیۃ ہکذا الانسان یمکن ان یکون کاتبا. خوب یہاں پر کیا ہے؟ امکان خاص ہی ہے. درست آقا جان؟ وہکذا لو قلت الانسان حیوان دائما، کہ انشاءاللہ اس دوام کے بارے میں کل عرض کروں گا کہ جہات قضیہ بنیادی طریقے سے 4 ہیں، پھر ان 4 کو 4 میں ضرب کریں گے 8 بن جائیں گے. وجوب، دوام، فعلیات، امکان، کہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. یہ 4 جہتیں ہیں، پھر ان 4 کو 4 میں ضرب بنائیں گے تو 8 بن جائیں گے اور قضاء موجہ بھی درست ہو جائیں گے. من جملہ ان میں سے ایک ہے دوام، یعنی ہمیشہ. ضرورت اور دوام میں فرق ہے، پہلے عرض کر چکا ہوں. دوام اعم ہے ضرورت سے، ضرورت یعنی محال ہے جدا ہونا، لیکن دوام یعنی ہمیشہ ثابت ہے، محال نہیں ہے لیکن ہمیشہ ثابت ہے. وہکذا لو قلت الانسان حیوان دائما فان المادۃ ہی ضرورہ. خوب یہاں پر بھی مادہ ضرورت ہے، دوام نہیں ہے. والجہۃ ہی دوام، لیکن جہت یہاں پر کیا ہے؟ دوام ہے. کہ الذی یصدق مع الوجوب والامکان الخاص، کہ یہ دوام بھی وجوب اور امکان خاص دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے. کیونکہ لأن الممکن بالامکان الخاص قد یکون دائم الثبوت، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شے امکان خاص رکھتی ہو، ممکن بالامکان الخاص ہو لیکن دائمی ہو. جیسے ہم عرض کے بعض میں پڑھ چکے ہیں، عرض لازم ہے، مفارق ہے. مفارق یا دائم ہے یا سریع الزوال ہے یا بطیء الزوال ہے، جزء اول میں پڑھایا. قد یکون دائم الثبوت ہے، کہ حرکت القمر مثلا، جیسے مثلا قمر کی حرکت، چاند کی حرکت دائمی ہے لیکن ضروری نہیں ہے. وَكَزُرْقَةِ الْعَيْنِ، سید الشہداء نے کہا تھا نا یبن الزرقاء، اس زرقاء سے یہ زرقاء نیلی آنکھ والے، زرقۃ العین کہتے ہیں اس کو جو نیلی آنکھوں والی ہو. صحیح ہے. خوب فلم تطابق الجہت المادۃ ہونا، یہاں پر جہت مادے کے مطابق نہیں ہے. ثم ان القضیۃ التي تبین فیہا کیفیت النسبۃ تسمى موجہۃ. اگر وہ قضیہ کہ جس میں کیفیت نسبت کو ذکر کیا جاتا ہے اس کو موجہ کہتے ہیں، بصیغت اسم المفعول، موجہہ نہ کہ موجہہ، موجہہ. وما احمل فیہا بیان الکیفیت، اور جس میں کیفیت نسبت کے بیان کو مہمل قرار دیا گیا یعنی نہیں ذکر کیا گیا، تو سما مطلقتاً او غیر موجہۃ، اس کو مطلقہ یا غیر موجہ کہتے ہیں. ومما یجب ان یعلم، بابا ضروری ہے اس بات کو جانو کہ انا اذ قلنا ان الجہت لا یجب ان تطابق المادہ، ہم جو کہتے ہیں کہ جہت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مادے کے مطابق ہو، فلا نانی، ہمارا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ انہا یجوز ان تناقضھا، کہ ضرور ممکن ہے کہ وہ اس جہت مادے کے ساتھ تناقض رکھتی ہو. نہ 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 نہ، یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تناقض رکھتی ہو، اعم ہو لیکن تناقض نہ رکھے. اگر تناقض رکھے گی قضیہ کاذب ہو جائے گا. بل یجب ان لا تناقضھا، بلکہ ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مناقضت نہ رکھے، تناقض نہ رکھے. فلو کانت مناقضۃ لها علی وجہ لا تجتمع معها، اگر جہت مادے کے ساتھ تناقض رکھے اس طریقے سے کہ جہت مادے کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی ہو، کما لو کانت المادۃ ہی الامتناع، مثلا مادہ امتناع ہو، وکانت الجہت دوام الثبوت او امکان ہو، یا جہت مثلا وہاں پر کیا ہو، دوام ثبوت ہو یا امکان ہو. خوب امتناع اور امکان میں تناقض ہے، امتناع اور دوام میں تناقض ہے. فإن القضیۃ تکون کاذبۃ، اس صورت میں قضیہ بیچارہ کیا بن جائے گا؟ کاذب. آگا تمام شد. فیفہم من ھذا، پس اس بات سے سمجھ میں آیا کہ ان من شروط صدق القضیۃ الموجہہ ان لا تکون جہتها مناقضۃ لمادتها الواقعیہ. قضیہ موجہہ کے صادق ہونے کے شرائط میں سے یہ ہے کہ اس کی جہت اس کے مادے کے ساتھ تناقض نہ رکھے. الحمدللہ کہ یہاں تک ہم لوگوں نے مادۃ القضیہ اور جہت القضیہ کے بارے میں جو مقدماتی بحث تھی اس بحث کو پورا کر دیا.
انشاءاللہ کل سے یعنی کل درسی سے ہم خداوند منان کے کل درس ہے نا میرے خیال میں، ہاں عملی بھی ہے درس بھی ہے، درست ہے. تو کل انشاءاللہ ہم موجہات کو پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین.